لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، ایام عزا کا آغاز سرزمین رنو پر ہو چکا ہے کہ جس کی دوسری مجلس ہو رہی ہے، اور اس مجلس کے فوراً بعد انشاءاللہ شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگا اور اس کی نقابت علی جناب مولانا حسن اکبر صاحب فرمائیں گے. جلدی میں اپنے معروضات کو اس سے جو میرا وقت دیا گیا ہے وہ 45 سے 50 منٹ کا دیا گیا ہے، اسی کے اندر ہی میں گفتگو ختم کروں گا اور زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا. جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے بعد 2 اور مجلس پڑھنی ہے اسی رنگوں میں، تو تینوں کا موضوع ایک ہی رہے گا. تو اس کے لیے اسی آیت کے ذریعے میں آگے گفتگو ہوتی رہے گی. اور اس آیت کو جو میں نے تلاوت کیا ہے شاید کوئی ایسا شیعہ ہو کہ جسے یہ یاد نہ ہو. حافظ قرآن نہیں ہوگا لیکن آیت تطہیر کا حافظ ضرور ہوگا. اور آیت تطہیر کا جو حافظ ہے سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اس لیے کہ آیت تطہیر ہی میں پورا دین ہے. آیت تطہیر ہی میں پورا دین ہے. توجہ دیجیے گا. بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ نے بھی اور ملا جلا کر کے آپ نے بھی چادر تطہیر کا ذکر کیا ہے. تو بس سمجھ لیجئے کہ حدیثیں کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، حدیثیں کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. اور حدیثیں کے ساتھ ہی سے مجھے پڑھنا ہے کہ حدیثیں کے ساتھ یہ نہ جانے میں ایک شرح پڑھ رہا ہوں صرف حدیثیں کے ساتھ ہی. کئی دن ہو گیا مطالعہ کرتے ہوئے بھی مکمل میں مطالعہ نہیں کر سکا ہوں. اب سمجھیے کہ حدیثیں کے ساتھ ٹائم کتنا لگتا ہے. بہت اسپیڈ والا 15 منٹ 20 منٹ بہت دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ رکھے لگی گا پتہ نہیں چل رہا ہے. اس لیے آواز میری بن رہی اسی سے. دروازے ہی پہ لگی ہے وہ ہوا کے سامنے آ رہی ہے. یہ میری بہت سامنے ہے. سب آپ کا محمد والے کھڑکی پہ ہے یا ادھر دروازے پہ سب آپ کا محمد والے میری کمزوری جانتے ہیں خاص طور سے رنوں والے تو اپنی جلدی سے ہوئے ہیں کہ پونے 2 گھنٹے سے تو شاید اسی لیے لگا دیا ہوگا یہ نہ پڑھ دیں. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام عزائے فاطمیہ کا آغاز ہو گیا. سال کا آخری دن ہے نا، سال کا آخری دن. کل سال کا پہلا دن. لوگوں کا مزاج اور ہے، لوگوں کا شوق اور ہے. ہمارا مزاج دیکھیے، فاطمہ کے سال ختم کریں گے. فاطمہ کے سال
نئی صبح فاطمہ کے ساتھ نئے سال کا آغاز ہوگا. اب ہیپی نیو ایئر والے سن لو, ہیپی انہی کے لیے ہے جن کے پاس فاطمہ ہے. ہیپی انہی کے لیے جن کے پاس فاطمہ, توجہ کیجیے گا, جن کے پاس فاطمہ ہے دنیا میں بھی ہیپی ہے, آخرت میں اس کو ہیپی نہ بناؤ, اپنی زندگی کو فاطمہ سے متمسک کر کے ہیپی بناؤ. جسے خوشحال زندگی کرنا ہو وہ شہزادی سے متمسک ہو جائے اور متمسک ہو جائے, ان سے تمسک کرے. تو یہ ہمارا آغاز جو ہو رہا ہے وہ فاطمہ سے ہو رہا ہے. فاطمہ وہ مرکز و محور ہے. ہم کیوں, میں نے یہ جملہ کیوں کہا, اس کی دلیل بھی میں دے دوں کہ ہمارے سال کی ابتدا بھی فاطمہ سے ہے, ہمارے سال کی انتہا بھی فاطمہ سے ہے. ایک لمحے کے لیے اگر ہم فاطمہ سے ہٹ جائیں سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو گئی, اس لیے کہ دنیا کا انحصار ہی فاطمہ پر ہے. اور جو کسی معاملی ضرورت نہیں ہے, دنیا کا انحصار ہی فاطمہ کے اوپر ہے, دنیا کا انحصار ہی فاطمہ کے اوپر ہے. ارے جھوم جھوم کر نعت رسول پڑھنے والوں کان کھول کر کے سن لو, وہ اس نبی سے حدیث قدسی میں کہا جا رہا ہے لولا فاطمہ لما خلقت. اگر فاطمہ کا وجود نہ ہوتا تو نہ نبی پیدا کیے جاتے نہ علی پیدا کیے جاتے. لہذا پہلے فاطمہ کے در پر سر کو جھکاؤ. اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ آج اپنے بالکل مزاج سے ہٹ کر کے پڑھائی نہیں, میرا مزاج ہی یہی ہوتا ہے, جو عنوان ہوتا ہے اسی کو گفتگو کرتا ہوں, اسی کے اہتمام سے میں گفتگو کا مطالعہ کر کے آتا ہوں, آپ کے سامنے اس محنت کو پیش کرتا ہوں. دیکھیں یہ مت سوچیے گا کہ میں اپنے مزاج سے ہٹ چکا ہوں, جو پیغامات دینے ہیں وہ پیغامات بھی میں آپ کو دوں گا. یہ آیت تطہیر میں نے پڑھی, میں نے کہا کہ آپ اس کے حافظ ہیں, بات دوسری طرف جا سکتی ہے, سلمری لفظوں سے مجلس ختم کی جا سکتی ہے, لیکن جو پیغامات میں مطالعہ کر کے آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں اسے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا پیغامات دیکھیے گا. آیت تطہیر یہ کون سی آیت ہے کہ جس میں ہر ایک جانتا ہے اہل بیت کی طہارت کا ذکر ہوا. بہت سی آیتیں آئی ہیں قرآن کریم میں, توجہ کیجیے گا, بہت سی آیتیں آئی ہیں اہل بیت کی شان میں, لیکن جتنا اہتمام, یہاں تک کہ آیت حدیث بھی آئی ہے, جتنا اہتمام اس آیت تطہیر کے لیے ہوا ہے کسی آیت کے لیے نہیں ہوا. آپ حدیثیں کے ساتھ پڑھیے اہتمام سمجھ میں آئے گا. بہت حدیثیں کے ساتھ پڑھتے ہیں, بہت حدیثیں کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن میں ایک بار کہوں گا کہ غور سے ترجمہ پڑھیے گا. جسے جب بھی دل کہے فضائل اہل بیت سننے کا تو حدیثیں کے ساتھ ترجمہ پڑھے, نظم والا نہیں, منت کے لیے نہیں, کچھ مانگنے کے لیے نہیں, اہل بیت کو سمجھنے کے لیے حدیثیں کے ساتھ, اہل بیت کو سمجھنے کے لیے, اہل بیت کو الرشد سے بیان کیا گیا. میں خود تعجب میں تھا جب اس کی شرح میں پڑھنے لگا. اتنے پیغامات میں نے نہیں پڑھے تھے کہ اس میں چھپے ہوئے. یہ بھی نہیں کہ زبردستی کہ کسی چیز کی شرح کر دی گئی ہو, نہیں. ابھی میں آپ کے سامنے صرف چند ہی باتیں کہہ پاؤں گا, حدیث کے ساتھ شاید ایک دو صفحہ ختم ہو جو آپ پڑھتے ہیں وہ سماج میں سے, لیکن میں کوشش کروں گا اس کے اہم اہم پیغامات آپ کے سامنے. آپ ذرا غور کیجیے گا, آیت تطہیر کے نزول کی جو پوری کہانی بیان کی گئی ہے, پورا واقعہ بیان کیا گیا, اس کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ آیت تطہیر کے مجموعے کا پورا نام کیا ہے؟ حدیث کے ساتھ, حدیث کے ساتھ کہ جس میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے آیت تطہیر کے نازل ہونے کا. ہوا کیا تھا
کہ رسول خدا کو بدن میں ذوق محسوس ہوا، تو اس کا تو نام ہونا چاہیے تھا حدیث ضعف النبی، حدیث کے ساتھ کبھی اور کیا حدیث کے ساتھ، یا جو ہے اس میں آئے تطہیر محور مرکز ہے تو ہونا چاہیے تھا حدیث طہارت، حدیث تطہیر، لیکن وہ بھی نام نہیں، کیا دیگر نام میں سے اور بہت سے پہلو اس میں بیان کیے گئے ہیں، یا جو ہے حدیث اہل بیت ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اہل بیت دکھائے گئے ہیں کہ کون ہے، توجہ کیجیے گا، دکھائے گئے ہیں کہ کون ہے، اہل بیت دکھائے گئے، حدیث اہل بیت ہونا چاہیے، یہ بھی اس طرح سے میں گنواؤں تو ہر موضوع جو اس میں بیان ہوا ہے حدیث کے ساتھ ہے اس اعتبار سے اس کا نام ہونا چاہیے، لیکن حدیث کے ساتھ کیوں؟ یہ لفظ کے ساتھ ہی کیوں کہا گیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہ کیسا ہی کیوں کہا گیا؟ جہاں تک میں نے سوچا، جب میں نے غور کیا شروع سے آخر تک پڑھا، جتنی بار لفظ کیسا آیا ہے شروع سے، بالکل وہاں سے پڑھیے، روایہ عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عن جابر بن عبداللہ الانصاری، یہاں سے آئیے، جب شروع کیجئے گا لفظ کیسا کو گننا شروع کیجئے بالکل آخر تک، اس کو ربل کعبہ تک، یہی بھی جاگہ ختم ہوتی، وہاں سے وہاں تک چلے لیکن 23 عطیت الدل کے ساتھ، ناول کے ساتھ، تحتل کے ساتھ، کتنی بار 23 اتنے زیادہ بار آنے کی بنیاد پر اس حدیث میں حدیث کے ساتھ کہا گیا، ایک تو یہ ہو گیا، اب دوسرا میں بتا رہا ہوں، یہ جو میں نے شرح میں پڑھا، ابھی جو بتا رہا ہوں یہ میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن کچھ باتیں جو عقل بھی کہتی ہے نا، یہ حدیث کے ساتھ کیوں کہا جاتا ہے؟ شاید دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے اس پورے مجموعے کا نام حدیث کیسا رکھا گیا ہے، شاید یہ سمجھانے کے لیے کہ تم فاطمہ کو بعد میں سمجھنا، کیسا کو پہلے سمجھاؤ، اور نہیں کیا، فاطمہ کو بعد میں سمجھنا، کیسا میں سمجھ لو، ارے جس کی چادر میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے، نبوت کا شور دور کر دے، صلوات پڑھیے محمد والے، بہت زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، اس لیے بڑے اچھے عدد سے میں نے شروعات کی ہے، 14 منٹ سے شروعات کیا ہے، 8:14 سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد، لفظ کیسا آیا، اس لیے اس کا نام حدیث کیسا۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے یہ، کم لفظوں میں لیکن ذکر ہے، بدلے ہوئے لفظوں میں ہے، بہت سے لوگ۔ اچھا راویوں میں جو مشہور ہے، پہلی روایت جو ہے ڈائریکٹ ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک یہ شاید پڑھنے والوں کے ذہن میں آتا ہو کہ کسی کتاب میں تو اسے لکھا ہے، کسی میں اسے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے الگ الگ راویوں سے جو لکھی گئی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کسی میں لکھا ہوگا ان فاطمہ الزہرا، کہیں پہ لکھا ہے ان فاطمہ الزہرا کا مطلب ہوگا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ گفتگو شروع ہوئی ہے۔ کسی نے روئے عن جابر بن عبداللہ الانصاری، روایت کی ہے جابر بن عبداللہ انصاری کس سے؟ ان فاطمہ الزہرا، انہوں نے شہزادی سے سنا۔ ایک روایت میں ہے روئے عن ام
یہ بھی آتا ہے. تو کم سے کم کہیں تو میں اعتبار نہیں مانتا، ایک بات تو منہ سے سچی نکلی. میں تبرہ نہیں پڑتا. صلوات علیہ محمد. سمجھنا بھی چاہیے، تبرہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی بھی چیز ہے. کہیں تو بات سچی نکلی. کیوں؟ اس لیے کہ جب بات بہت مشہور ہو جاتی ہے اور دوسرا آدمی بھی اس کی تائید کرتا ہے. آئے تدبیر اتنی مشہور تھی کہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکا. اب ذرا اس کے پہلے دیکھیے گا یہ ہے دوسرے کے ساتھ. اب میں پیغامات یہاں سے شروع کرتا ہوں. بہت سی باتیں ہیں اس دن میں، صرف اس کی روایت اور سلسلے میں جاؤں تو بہت سی باتیں آ جائیں گی، لیکن سب چھوڑتے ہوئے جلدی جلدی پیغامات. لیکن یہ بھی ذہن میں ہے کہ اسی موضوع پر آگے حدیث کے ساتھ پر 2 مجلسیں اور یہاں کی بات بچتی ہیں میری، جو پورا شیر خان اور اتر پٹی کی مجلس ہے. اس میں بقیہ جو حدیث کے ساتھ موضوعات رہیں گے وہ بھی میں پیش کر دوں گا. آپ ذرا غور کیجیے گا. اب میں شروع کر رہا ہوں یہاں سے. شہزادی فرماتی ہیں کہ ایک دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا فرمایا، ایک دن میرے بابا جان میرے گھر آئے اور آگے اپ کے کیا کہا، انی اجدو فی بدنی ضعفا. صلوات علیہ محمد. اتنی آسانی سے نہیں. غور کیجیے گا، میں نے جہاں پہ آ کر کے بات کہہ دیا وہیں پہ ختم نہیں ہے. اب ذرا غور کیجیے گا. شہزادی کیا فرماتی ہے کہ میرے بابا میرے گھر تشریف لے کر کے آئے اور جیسے ہی گھر میں آئے پہلا کام کیا کیا، سلام کیا. انی اجدو فی بدنی ضعفا. ابھی اپنی جگہ اسی سلام پہ گفتگو ہو جائے. سلام سے موجود ہے کئی مجلسیں یہاں پڑھ چکا ہوں، وہ نہیں دھیان رکھنا، لیکن حدیث کے ساتھ کا ایک پیغام یہ ہے. کون آیا گھر میں؟ پیغمبر اکرم آئے. کس کے گھر میں آئے؟ بیٹی کے گھر میں آئے. پیغمبر گھر میں آئے. پیغمبر کا اور شہزادی کا رشتہ کیا ہے؟ معصومہ کا، معصومہ کونین کا اور پیغمبر اکرم کا رشتہ کیا ہے؟ باپ اور بیٹی. اب اپنا سماج ملائیے، اہل بیت کا سماج ملائیے. ہمارا سماج کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ میں نے کہا میں اپنے مزاج کی باتیں ضرور پڑھتا ہوں. ہمارا سماج کیا کہتا ہے؟ ارے مولانا ہو گئے، بدتمیز ہو گئے ہو، تمہارے ابا آنے ان کو بڑھ کر کے سلام کرنا چاہیے. یہی نا سماج کہتا ہے. مولانا ہو گئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. کہا نہیں، کا طریقہ کار یہ ہے باہر سے جو بھی آئے میں چھوٹا نہ بڑا. سلام کس نے کیا؟ سلام کس نے کیا؟ پیغمبر نے سلام کیا. باہر سے جو بھی آ رہا ہے. آپ یہیں پہ رک کر کے ایک مسئلہ، ایک بات اور بتا دوں کہ عوامی زبان ایسی چڑھی ہوئی ہے، لوگ اتنا سوال پوچھتے ہیں وہی نکل جاتا ہے، مسئلہ نکل جاتا ہے، جبکہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. سبحان روایتوں میں ملتا ہے. یہ تو طریقہ یہ ہو گیا پیغمبر گھر میں آئے اور بیٹی کو سلام. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی کسی گھر میں جاؤ، کسی بھی گھر میں جاؤ تو سلام کرتے ہوئے جاؤ. اللہ اپنے گھر کے لیے کہتا ہے فَلَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ. بھائی قرآن ہے نا کہ جب بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو سلام کرتے ہوئے. کسے؟ مومنین کو سلام کرتے ہوئے داخل ہو. پہلے آدمی صبح صبح مسجد میں پالو بھائی چلے گئے ہمارے، اب جا کر کے جیسے ہی گیٹ پر پہنچے، ٹھنڈک کا موسم تھا، پانی بھی گرما کر کے تھوڑا بہت ملا الا کر کے، لیکن گرم پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا گرم نہ ہو کہ آدمی جل جائے. یعنی
کیا جا سکتا ہے، یعنی گرم نہ ہو سہنے برابر، کہ ٹھنڈا نہ ہو، یعنی اتنا گرم ہو کہ اسے ٹھنڈا پانی وغیرہ گرمایا اور استعمال کیا اور وضو کیا، پہنچ گئے مسجد. اب گئے کہا مولوی صاحب نے کہا تو مسجد میں جاؤ سلام کرو، کوئی ہے نہیں کس کو کرے، ہے نا؟ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ کس کو کرے، کوئی تھا ہی نہیں. مولوی صاحب آپ نے کہا تو مسجد میں جب بھی جاؤ سلام کرو، آج ہم محروم ہیں کہ کوئی تھا ہی کہا نہیں. تم یہ نہ دیکھو کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں مسجد میں کوئی نہیں، تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ مسجد میں آنے والے ہم پہلے ہیں. اللہ کی اور بھی مخلوق ہے جو عبادت کرتی ہے. ارے ساری باتیں ملائکہ کی، ان کی ان کی میں ہٹا دیتے، جناتوں ملائکہ کی ہٹا دیتے میں بات کر رہا ہوں. شاید تمہارے گناہوں کے پردے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو، دیکھ نہ رہی ہو، لیکن وہی کہیں تمہارا وقت کا امام بھی ہو سکتا ہے. اس یقین کے ساتھ تو جاؤ سے انکار کیا جا سکتا ہے. جب بھی کسی گھر میں جاؤ، وہ تو اللہ کے گھر کی بات ہو گئی، گھر میں جاؤ خالی گھر ہو تب بھی سلام کرتے ہوئے جاؤ. یہ لفظ سلام کیا ہے؟ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، صحیح سالم رکھے، انسان کو کوئی پریشانی نہ آنے دے. یہی ہے نا پیغام سلامتی کا. سلامتی کا پیغام گھر میں داخل کر سلام علیکم، دو فائدہ ہوگا. سوچا آپ نے کبھی؟ ابھی بہانے بہت ہونے لگتے ہیں. اگر کہہ دیا جائے کسی سے ہماری ہی غلطی ہے، کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھائی ذرا سا نظر کر دو، ایک کلی نہیں ہے. یعنی ایک تصور ہے کہ جھوٹے منہ قرآن نہیں پڑھیں گے، یعنی اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو نظر نہیں ہوگی. یہ سلام علیکم کہتے ہیں تو کیا ہے؟ یہ سلام علیکم کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم یہ بھی قرآن ہے، آیت قرآن ہے. آپ گھر میں جب جاتے ہیں اور سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں اور سلام کہتے ہوئے جاتے ہیں، کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں، آپ تلاوت قرآن کرتے ہوئے جاتے ہیں. اچھا تلاوت قرآن جہاں ہوتی ہے اس کے سلسلے میں آپ نے تو سنا ہی ہوگا، وہاں کون رہتے ہیں جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے؟ ملائکہ ہوتے ہیں نا. جنات رہیں گے، شیطان رہیں گے نہیں رہیں گے نا. یعنی جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ شیاطین نہیں ہو سکتے. یہ سلام کرنے کا فلسفہ یہی ہے کہ خالی گھر میں بھی جا رہے ہو، کوئی نہیں ہے، تالا کھول کر کے جا رہے ہو، تب بھی سلام کرتے ہوئے جاؤ. ایک فلسفہ یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو گے تو شیاطین کا اگر وہاں بسیرا ہوگا وہ دور ہو جائیں گے. بہت شکایت آتی، کوئی تعویذ لکھی ہے، لگ رہا ہے کسی نے ہمارے گھر پہ کچھ کر دیا ہے، وہ سلام علیکم کہہ نہیں پاتے تو تعویذ کا کیا اثر ہوگا؟ سلام کے جو ان کا بسیرا نہیں ہو سکتا کہ اس سے نکل جاؤ گے. سمرن یہ بات آگئی جو بات ابھی کہنا ہے وہ ابھی باقی ہے. کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ گھر میں جاؤ گے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ گے تو تلاوت کا ثواب ملے گا. دوسرے یہ کہ قرآن کی تلاوت ہوگی، اگر دوسروں کا بسیرا ہوگا، دوسری مخلوقات کا بسیرا ہوگا، وہ چپکے سے نکل جائیں گے. اور اگر نہیں بھی نکلیں گے تو تم نے کہا سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہے، تو اب وہ آیت قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم نے قرآن کو رکھ دیا ہے. وہ قرآن مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. صلوات پڑھیے پر محمد ابھی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟
حدیث کے ساتھ تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ 1-2 صفحہ سے زیادہ میں آج حدیث کے ساتھ پڑھ پاؤں گا، باقی جیسے صفحے وہاں کھل جائے، اس لیے کہ بیچ میں پیغامات آتے نہیں، ان سے دیتا چلا جاؤں گا۔ اب یہ سلام، پہلا سلام کس کا ہے اس حدیث کے سامنے؟ شروع سے آخر تک سب سے پہلا سلام ہے پیغمبر اکرم کا۔ کس کو کیا ہے؟ شہزادی کو، معصومہ کونین کو پہلا سلام۔ اس حدیث کے ساتھ شروع سے آخر تک پڑھیے گا، غلط ہوگا تو مجھے اصلاح کر دیجیے گا۔ اور سب سے آخری سلام کس کو ہے؟ جسے کہ سب روز پڑھتے ہیں، جمعرات کو پڑھتے ہیں، اتنا نہیں ہے۔ پہلا سلام رسول خدا نے معصومہ کونین کیا۔ اس حدیث کے سامنے سب سے آخری سلام، سب سے آخری سلام، خدا سلامت رکھے، سب سے آخری سلام اللہ نے دیا ہے رسول کو، اس لیے کہ جبریل آئے اور آنے کے بعد پہلے رسول اللہ کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں وَيَخُصُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ، ہے نا بھائی یہ جملہ کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول فاطمہ کو سلام کرتے ہیں تو اللہ رسول کو سلام کرتا ہے، جب رسول فاطمہ کو سلام کرتے ہیں تب اللہ رسول کو سلام کرتا ہے، جب رسول فاطمہ کو سلام کرتے ہیں تب اللہ رسول کو سلام کرتا ہے۔ یعنی اگر فاطمہ کو سلام نہ ملے تو اللہ بھی سلامتی کی گارنٹی نہیں لیتا ہے۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہیں فاطمہ کے سلام کا جواب ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ حدیث کے ساتھ پھر سے ہے۔ سب سے پہلا نام کس کا ذکر ہوا ہے اس حدیث کے ساتھ؟ نہیں، سب سے پہلا نام رویا ان حدیث کے ساتھ میں جو حدیث کے ساتھ کی ابتدا ہوتی ہے اس داستان کی، وہ ابتدا کس سے ہے؟ شہزادی سے۔ جانتے گاڑی رکھیے، اصل داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے، ان فاطمہ الزہرا سے۔ سب سے پہلا نام حدیث کے سامنے کس کا ہے؟ شہزادی کا سب سے پہلا نام۔ سب سے آخری نام کس چیز کا ہے حدیث کے سامنے؟ بالکل یاد کیجیے، سب سے آخری نام کعبہ ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا نام حدیث کے سامنے فاطمہ، سب سے آخری کعبہ، فزت ورب کعبہ، سب سے آخری نام کعبہ، سب سے پہلا نام فاطمہ شہزادی کا۔ یہ دو نام، انہی دونوں نام کے درمیان پوری حدیث کے ساتھ ہے۔ فاطمہ اور کعبہ کے درمیان ہی پوری حدیث کے ساتھ ہے۔ شاید یہ سمجھانا ہے کہ پورا دین کا پوری کائنات فاطمہ اور کعبے ہی کے درمیان میں ہے، فاطمہ اور کعبے ہی کے درمیان میں ہے۔ چاہے اس فاطمہ کو سمجھ لو، مبارک کو بس کیا، یہی تو بتانا
وہ ایک خطابت کی بات تھی جو میں آگے کہہ گیا تھا، لیکن یہاں پہ مراد صرف اور صرف یہی فاطمہ ہے، شہزادی دو عالم، شہزادی دو عالم، پہلا نام فاطمہ۔ کسی کے ساتھ پڑھتے ہیں، غور کیجیے گا اور دعاؤں سے نوازیے گا، خدا مجھے اور مزید توفیق دے تو میں اور بھی باتیں جتنی میں سے یہاں پڑھوں گا اسی عنوان کو آگے بڑھا کر کے ہمیشہ پڑھوں گا۔ پہلا نام ہے فاطمہ، آخری نام حدیث کے سامنے ہے کعبہ۔ فاطمہ کا ایک نام کیا ہے، ایک لقب کیا ہے؟ ام الائمہ، ام ابیہا، ام ابیہا، ام الائمہ، اماموں کی ماں، ام الائمہ اماموں کی ماں، ام ابیہا اپنے باپ کی ماں، ام ابیہا ام الائمہ، ام کے معنی ماں، ام الائمہ اماموں کی ماں۔ پہلا نام جو ہے وہ ام الائمہ ہے، آخری نام جو ہے وہ ہے کعبہ۔ کعبہ کا پرانا نام کیا ہے؟ ام القریٰ، ام القریٰ۔ ام القریٰ کا مطلب سارے قریوں کی ماں، جتنے بھی قریے پائے جاتے ہوں، یورپ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، ایشیا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، دنیا میں زمین پہ ہوں، سارے قریے کی ماں کا نام ہے ام القریٰ۔ کس کا نام ہے؟ اسی کعبے کا۔ کیوں ام القریٰ کہا جاتا ہے؟ یہ پہلے ایک بار پڑھ چکا ہو، جسے یاد ہوگا وہ جلدی سے سمجھ جائے گا، بہت پہلے پڑھ چکا ہوں، 4-5 سال پہلے پڑھ چکا ہوں کہ ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے۔ ام القریٰ کعبے کو کیوں کہا جاتا ہے قریوں کی ماں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کچھ نہیں تھی۔ 25 ذی القعدہ ایک وہ دن ہے کہ جسے روز دحو الارض کہا جاتا ہے۔ روز دحو الارض کیا ہے؟ روز دحو الارض وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے اس زمین کے فرش کو بچھایا تھا۔ وہ فرش میٹ تھی کہ کوئی ایسے پھینک دیا تھا؟ دحو الارض زمین کے فرش کو اللہ نے بچھایا تھا۔ کیسے بچھایا تھا؟ کہاں سے بچھایا تھا؟ آج جو خانہ کعبہ موجود ہے اس جگہ کا اللہ نے پہلے انتخاب کیا، اس جگہ کا انتخاب کیا۔ اس خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ جو جگہ ہے، جو سینٹر ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا اچھا نام ہے، ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے، صلوات پڑھیے بر محمد وہ سینٹر خانہ کعبہ کے یہ چوکور ہے، بالکل بیچوں بیچ میں جو نقطہ ہے وہ سینٹر، وہیں پہ پروردگار عالم نے پہلے ایک نقطہ رکھا اور پھر اس زمین کو پھیلا دیا۔ یہ سمٹی ہوئی تھی ایک نقطے میں، جو خانہ کعبہ کا سینٹر ہے۔ ایک نقطے میں سمٹی تھی جو خانہ کعبہ کا سینٹر ہے۔ بطن کعبہ میں جو سینٹر ہے اسی سینٹر پر اللہ نے اس زمین کو پھیلایا، یعنی زمین پہلے ایک نقطہ تھی، اللہ نے اسے پھیلایا۔ اس سے کسی مان کو انکار نہیں ہے، یہ پھیلی ہوئی زمین ایک نقطے میں تھی۔ تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے اس مٹی کا نام ہے تراب۔ جب تراب ایک نقطے میں سمٹ کر کے آ سکتی ہے تو ابو تراب کے نہیں آ سکتا۔ شاید اسی بات کو سمجھانے کے لیے علی کو کہیں اور نہیں، خانہ کعبہ کے درمیان اسی نقطے پر پیدا کیا گیا۔
ایک اور سلوات کی بات کسی کے ساتھ پڑھی دوسری لائن میں ختم ہوئی. شہزادی کا پہلا نام کس کا آیا؟ شہزادی کا. آخری نام آیا کعبے کا. کیوں آیا؟ کہا یہ سمجھانے کے لیے جہاں میں لے جانا چاہ رہا تھا ابھی بات وہاں نہیں پہنچی. کہ فاطمہ ہے ام الائمہ، اماموں کی ماں. خانہ کعبہ ہے ام القری، قریوں کی ماں. آخری نام ہے کعبہ، ام القری، قریوں کی ماں. اگر کسی مسلمان کو یہ یقین نہیں ہے کعبہ ام القری ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا. توجہ کیجیے گا. اگر کسی مسلمان کو ذرا سا بھی یہ شک ہو گیا کہ کعبہ ام القری نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں رہ جائے گا. ام القری سے ام الائمہ کو سمجھیے، ام القری کا انکار کر دیا تو مسلمان نہیں رہ جائے گا. ام الائمہ کا انکار کر دیا تو انسان نہیں رہ جائے گا. انسان نہیں کہا جا سکتا. پھر کیا کہا جائے گا؟ کیا کہیں؟ قرآن بتائے گا اولئک کالانعام. جانور ہے جانور، ان کو انسان بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ لوگ انسانیت سے باہر ہو چکے ہیں. اب ذرا غور کیجیے گا. وحی سے کلمات سے شروع ہوتی ہے. انفاطمہ زہرا اسلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میرے بابا آئے اور آ کر کے مجھے انہوں نے سلام کیا. اور سلام کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں انی اجدو فی بدنی ضعفا. اے بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تو تم اپنی چادر یمانی لے کر کے آؤ. اے بیٹی تم اپنی یمنی چادر لے کر کے آؤ. چادر یمانی اس میں ذکر ہے کسائی یمانی، تین بھی کسائی یمانی. میں گئی اور اپنی یمنی چادر کو لے کر کے آئی. فغطیتہ بہ، یہ صحیح چل رہا تھا. لائف چرچا کر رہا ہے. ایگو بند کرو. سلوات پڑھی بابا محمد. اب شہزادی کیا فرماتی ہے کہ میں گئی اور جا کر کے اپنی یمنی چادر لے کر کے آئی. فغطیتہ بہ، اور میں نے آپ کو پڑھا دیا اپنی چادر. اب اگلا جملہ پڑھیے گا غور سے اور اس کا ترجمہ پڑھیے گا تو فضیلت سمجھ میں آئے گی. اگلا جملہ کیا ہے پڑھتے ہیں اس کے بعد فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه. اب شہزادی فرماتی ہے بابا نے کہا کہ میرے بدن میں کچھ ضعف ہے. بابا نے کہا میرے بدن میں ضعف ہے. بدن اور جسم کو سنا کرتے ہیں، اس موضوع پہ میں نہیں جاؤں گا. کوشش کرتا ہوں سنا سنایا موضوع اس کی طرف آگے نہ بڑھوں. اب شہزادی فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں نے چادر کو اڑایا میں نے کیا دیکھا؟ انظر، دیکھیں دیکھنے کے لیے عربی زبان میں کئی لفظ ہے. بصر بھی ہے، نظر بھی ہے، رعا بھی ہے. لیکن رعا اور نظر اور بصر میں فرق ہے. بصیرت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جائے. بصیرت کا تعلق بیٹھے ہوئے آنکھیں بن کے کربلا پہنچ گئے، ٹھیک ہے. دل کی آنکھوں سے جسے دیکھ لیا جائے اسے بصیرت کہا جاتا ہے. لیکن ان آنکھوں سے دو طریقے سے دیکھا جاتا ہے. ایک کلمہ ہے رعا، ایک کلمہ ہے نظر. رعا کہتے ہیں بس دیکھیے، جیسے ہم دیکھ رہے اتنے لوگ ہیں نہ جانے کسی طرح ویسے دیکھا ہو نکل گئے. مجلس کے بعد کوئی ہے
ارے مجھے آپ کی وہاں مجلس میں دے اچھا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آدمی رہنے والا بتا رہا ہے کہ مجلس میں جو تھا وہ بھی کہہ رہا ہے ہمیں یاد نہیں آ رہا. تو یعنی ہم نے کیا کیا؟ راہ کیا ہے، نظر کیا ہے. راہ کیا ہے. راہ اور نظر میں دیکھیے فرق سمجھ میں آ جائے گا. نظر کا مطلب غور سے دیکھنے کو کہتے ہیں. یعنی جب غور سے انسان دیکھے گا تو بالکل حقیقت ہی دیکھے گا. یہ شہزادی نے یہاں یہ نہیں کہا انی رائے کو انظر کہا. جب میں نے غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کا مطلب یہ کوئی خواب ہو نہیں تھا، میں نے حقیقت میں ایسا پایا. کیا پایا؟ اب ذرا غور کیجیے گا. صرف جب میں نے غور سے بابا کی طرف دیکھا تو میں نے حقیقت میں پایا وَإِذَا وَجْهُهُ يَضْلَعُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةٍ تَمَامٍ. جب میں نے چادر اڑانے کے بعد بابا کی جانب غور سے دیکھا تو میں نے پایا کہ بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند. جیسے 14ویں کی رات میں چاند چمکتا ہے. تمام ہی و کمالے، تمام کا مطلب مکمل چاند، کمال کا مطلب مکمل روشنی. یعنی فاطمہ کی چادر کے پہلے فاطمہ یہ بتانا چاہیے نا، ارے بھیا وہی نبی تو پہلے آئے تھے. شہزادی کہہ رہے تھے جب میرے بابا آئے تھے تو ان پر ذوف طاری تھا، تو ذوف کی بنیاد پر میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ واقعہ تھا جب فاطمہ کی چادر نبی نے اوڑھ لی تو نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا. حدیث کیسا ہے کوئی نہیں انکار کر سکتا. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ جب فاطمہ کی چادر نبی پر بھی پڑ جائے تو نبی کو اور منور بنا دیتی ہے. تو اگر چاہنے والوں پر پڑ جائے تو چاہنے والوں کو بھی منور کر سکتی ہے، چاہنے والوں کو بھی منور کر سکتی ہے. اچھا چلیے تھوڑی دیر چاہنے کی بات ہو جائے. مثال کے طور پہ چادر کے اندر کیا خاصیت ہوتی ہے، کیا طاقت ہوتی ہے؟ چادر کے اندر کیا خاصیت ہوتی ہے؟ شہزادی نے چادر کے چادر کے دیا. ایک چادر کے اندر کیا عام اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ میری رضا ہے، میں اسے اوڑھتا ہوں، زیادہ سے زیادہ یہ اس کے اندر جو اثر میرا جائے گا اس کے اندر میری طاقت آ جائے گی نہیں. زیادہ زیادہ اثر یہ آئے گا میں پسینہ پوچھ لیتا ہوں کہ پسینہ اس میں چلا جائے. یہی نہ ہو سکتا ہے، یہی نہیں ہو سکتا ہے کہ زیادہ زیادہ جو چادر اوڑھی جاتی ہے وہ بدن سے ٹچ ہوتی ہے، بدن کا حصہ تو نہیں ہوتی نا. یہ کپڑا جو بھی ہم پہنے یہ بدن کا حصہ تو نہیں کہلائے گا نا، یہ صرف بدن سے مسح شدہ چیز ہے. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ میرا پسینہ جذب ہو سکتا ہے. آخر فاطمہ کی چادر میں کیا چیز تھی؟ اگر دنیاوی منظر اور دنیاوی نگاہوں سے دیکھا جائے تو کم سے کم اس چادر میں فاطمہ کا پسینہ تھا. کم سے کم اس چادر میں، اس لیے کہ تھی فاطمہ کی تو فاطمہ نے اسے اوڑھا ضرور تھا، اوڑھا تھا تو اس میں پسینہ لگا تھا، پسینہ لگا تھا تو کم سے کم جس چادر میں فاطمہ کا پسینہ لگ جائے اس کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نبی کو بھی شفا دینے لگتی ہے. تو اب بتاؤ جس فاطمہ کا سین حسین کے خون میں ملا ہو اور حسین کا خون خاک میں مل جائے تو وہ خاک سے پاک نہیں جا سکتے.
محمد وآلہ اس کے بعد شہزادی فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے بس یہی گفتگو ختم کر رہا ہوں، آگے 2 بجے سے انشاءاللہ اس میں واقعہ جو باتیں دی گئی ہیں جسے کہ سر ابھی تو شروع بھی نہیں ہوتی، ختم ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ ویسے ہی چمک رہا ہے جیسے چودھری کا چاند. اور اس کے بعد کیا روایت یہ ملتی ہے کہ بڑے شہزادے گھر میں داخل ہوئے. اچھا سب ایک ایک کر کے آئے ہیں، غور کیجئے گا. رسول خدا پہلے آئے ہیں، اس کے بعد کا جملہ دیکھیے گا، وہ بتائے گا وَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً، کچھ ساعت کے بعد، ہے نا؟ یہی ہے جملہ حدیث کے ساتھ. میں نے غلط تو نہیں پڑھی؟ یہی امام حسن علیہ السلام کے لیے. پھر وَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً امام حسین علیہ السلام کے لیے. پھر یہی مولا کائنات کے لیے، ہے نا؟ سب آئے الگ الگ، سب آئے الگ الگ. رسول آئے، جو کام رسول نے کیا وہی کام حسن نے کیا، وہی کام حسین نے کیا، وہی کام علی نے کیا. کیا کیا؟ رسول آئے گھر میں سلام، حسن آئے گھر میں سلام، حسین آئے گھر میں سلام، علی آئے گھر میں سلام. یہ سب ایک جیسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی ٹھہریے، ایک بات اور. امام حسن آئے، کہنے گئے سلام کیا، ماں نے سلام کا جواب دیا. جواب سلام کے بعد کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ. یہ مادر گرامی، ابھی بہت سے پہلو ہے اس میں، ایک سب چھوڑتے ہوئے ہمارے وقت گنجائش نہیں ویسی بدنام مجھ کو بولنے 2 گھنٹے والا، اس لیے وہ لیبل ہٹانا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیے پر محمد والے. یہ مادر گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، یہ مادر گرامی. اچھا لفظوں کو دیکھیے، کیا چاشنی پائی جاتی ہے، کیا محبت پائی جاتی ہے اہل بیت کے لفظوں میں. یہ مادر گرامی، میں آپ کے پاس اشم عندک رائحۃ، میں ایک ایسی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، طیبہ، بہت ہی طیب ہے. اور وہ خوشبو ایسی ہے جیسے میرے نانا کی ہو. جیسے میرے نانا کی ہو. بہت سے پہلو ہے تو میں کیا کروں، چھوڑوں نہ چھوڑوں؟ نہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا. جی سرکار بڑی پر محمد والے محمد. پہلا طریقہ اسی پہ ختم کر رہا ہوں. سلام ایک طریقے کا. امام حسن نے کہا میں نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، میں ایک ایسی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا کی. امام حسین السلام بھی آئے، بعد میں آئے، ہے نا، کچھ دیر بعد آئے، انہوں نے بھی وہی جملہ کہا. مولا کائنات آئے، انی اشم عندک رائحۃ اخی. ابھی اس کے درمیان میں بہت سی باتیں ہیں چھوٹ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں، پرسوں والی میں نہیں، ایام فاطمہ والی مجلس میں. السلام علیکم. طریقہ دیکھیے، بس یہی آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ رکھتے مسائل. رسول خدا کا جو طریقہ کار تھا، جو کچھ نبی نے کیا فاطمہ کے گھر میں آ کر، حسن بھی آئے وہی کیا جو نانا نے کیا تھا، حسین آئے وہی کیا جو بھائی نے کیا تھا، نانا نے کیا تھا. مولا کائنات آئے، انہوں نے وہی کیا جو دونوں بیٹوں نے کیا تھا اور رسول نے کیا تھا. کیا بتانا چاہے؟ اس کے بعد امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے، مولا کائنات بھی آئے. جو خوشبو انہوں نے محسوس کی تھی وہی خوشبو انہوں نے محسوس کی. آپ نے ذرا سوچا
دنیا کو بتانا کیا کرے؟ ارے دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہیں نہ رسول سے حسن الگ ہے، نہ حسین الگ ہے، نہ علی الگ ہے، ان کے منہ سے جو نکلے گا وہی ان کے بھی منہ سے صلوات پڑھیے محمد فاطمہ کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ فاطمہ کے پاس کیسے کیسے کمالات ہیں. اس حدیثے کے سامنے فاطمہ ہی محور ختم کر دیا. جہاں اس حدیثے کے سامنے ابھی دیکھیے جس حدیثے کے سامنے فاطمہ سے ابتدا ہو رہی ہو پورا محور اس حدیثے کے سامنے شہزادی ہی ہے گفتگو کا. یہاں تک کہ جب پہچنوایا ہے اللہ نے، توجہ کیجیے، اللہ نے جب پہچنوایا ہے اجازت کے نیچے کون ہے؟ کسی اور کا نام اللہ نے لینا گوارا نہیں کیا. سب کو اشارے اشارے میں کہا، نبی بھی اشارے میں، حسن حسین بھی اشارے میں، مولا کائنات بھی اشارے میں. ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا و بنوہا، نام کسی کا نہیں کیا، فاطمہ کا. اس فاطمہ کا نام دیا ہو پروردگار اعظم نے سید الانبیاء کے ہوتے ہوئے اس فاطمہ کی بے حرمتی کی، اس کے احترام کو پامال کیا گیا. ایسے پامال کیا گیا، ایسے پامال کیا گیا. آپ ذرا غور کیجیے گا، میں بھی شہادت تو آج نہیں پڑھوں گا، پہلی تاریخ ہے اور ابھی اس کے بعد بھی جو ہے آپ تقریر سنیں گے جس میں شہزادی کے تابوت کی بھی زیارت ہوگی. لیکن آپ ذرا غور کیجیے گا کہ ہوا کیا، اس احترام کو پامال کب کیا گیا؟ پامال کب کیا گیا؟ پامال اس وقت کیا گیا جب رسول کی آنکھیں بند ہوئی. ہم لوگوں کے خاص طور سے ایک احترام یہ رکھا جاتا ہے جس کے کوئی نہیں ہوتا ہے پورا گاؤں اس کا ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ اگر کسی ایسے کہ ہاں کوئی انتقال ہو جاتا ہے، رحلت ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، جس کے کوئی نہ ہو، صرف ایک ہونا، پورا گاؤں پورا علاقہ پورے رشتے دار سب اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا کام دھام چھوڑو، کھیتی باڑی دنیا کے الیکشن کچھ بھی ہو تو انسان چھوڑ کے تو اس دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ تنہا ہے یا اس کے صرف ایک ہی لڑکی ہے اور کوئی نہیں ہے. کون کہے گا؟ فاطمہ کا احترام تو یہی پامال کر دیا. اللہ اللہ، جس کا جنازہ سب سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ اٹھنا چاہیے تھا، نہیں اٹھا، جس کی وجہ یہ ہو گئی پھر امت مسلمہ میں کسی بھی رہبر، چاہے وہ حق ہو یا رہبر باطل ہو، کسی کا جنازہ پھر نہ اٹھا. میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا جنازہ اٹھنا چاہیے تھا شان و شوکت سے، جو دین لے کر کے آیا تھا، جس نے لوگوں کو مسلمان بنایا تھا. ایک اجتہاد ہونا چاہیے تھا، ایک اجتہاد ہونا چاہیے تھا، ایک بھیڑ ہونی چاہیے تھی. لیکن بھیڑ اکٹھا نہیں ہو سکی مسلمانوں کی. آج ہم خوش ہو جاتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے تسلی ہو جاتی ہے کہ بڑا مجمع آیا تھا تسلی دینے کے لیے. اللہ اللہ، کیا فاطمہ کو انتظار نہیں رہا ہوگا کہ میرے بابا نے لوگوں کو اسلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، ایک اخلاقی زندگی دی ہے، ایک نئی زندگی دی ہے، لوگ میرے در پہ پرسہ دینے کے لیے آئیں گے. ارے ہاں، فاطمہ کے بابا کا جنازہ غریبوں کی طرح اٹھا، ایک کمرے میں وہی دفن ہو گیا. امت مسلمہ حکومت سازی میں لگی رہ گئی. علی نے تنہائی میں رسول خدا کو دفن کر دیا. ارے اب کم سے کم لوگوں نے فرصت پایا تھا تو فاطمہ کے در پہ آتے اور آ کر کے فاطمہ کو پرسہ دیتے، لیکن فاطمہ کو کسی نے پرسہ نہ دیا. اللہ اللہ، فاطمہ کے در پہ آئے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے، ہاں فاطمہ کے در پہ آئے، لیکن آگر لکڑیاں لے کر کے آئے. اللہ اللہ، پرسہ دینے کے لیے نہیں آئے، آگ اور لکڑیاں لے کر، صرف آگ اور لکڑیاں نہیں.
اللہ اللہ آ کر لے کر کے آئے اور لے کر کے آتے ہیں جانتے شہزادی پہ 2-3 بڑے بڑے ظلم ہو گئے. وہ پتا چلا ہے کہ مولا نے کچھ نہیں دیا. بس یہی پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. شہزادی کا نام کیا ہے؟ میں اس واقعے کو پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن میں نہیں سوچتا کہ جو ہے یہ واقعہ اگر میں پڑھوں گا جن کی آنکھ ابھی تک گریا نہیں کر سکی ہے آج وہ دعا کرے کہ شہزادی میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں. ابھی بھی آنسو نہیں آ رہے. پھر ایک جملہ کہتا ہوں. پورے سال بھر آپ حسین کا پوچھا شہزادی کو دیتے ہیں اور شہزادی ہمارا یقین ہے اور عقیدہ ہے اپنے شکستہ پہلو کو تھامے ہوئے ایک ہاتھ میں لے کر کے ہماری وہ مجلس جو امام حسین کے نام پر ہوتی ہے اس میں شہزادی آتی ہے کہ لاؤ مجھے میرے لال کا پوچھا وہ نذرانے کے طور پہ وہ اپنے عشق اعضا میرے حوالے کر دو. یہی نہ کہتی ہوں گی شہزادی لیکن آج کی مجلس میں شہزادی نہیں آئی ہوں گی. آج کی مجلس میں میرا عقیدہ شہزادی نہیں آئی ہوں گی. کسی گوشے پر حسن ہوں گے کہیں پر حسین ہوں گے کہیں پہ زینب کہیں پہ کلثوم کہیں پہ وہ بھی کھڑا ہوگا جس نے اماں کہا ہے اس کے بازو کو لگوا چکے. لاؤ میری ماں کے غم میں جو آنسو بہائے ہیں وہ کچھ ساتھ میں. شہزادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے. بس اسی پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ختم ہو گئی مجلس. انشاءاللہ ابھی شہادت کا ایام آئے کے بعد لوگ مجلس سے سنیں گے انشاءاللہ اس میں مجلس ہوں گی. شہزادی کا نام فاطمہ ہے. چھٹے امام کا زمانہ تھا. ایک چاہنے والا چھٹے خدمت میں آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ آقا میں آج بہت خوش ہوں. تمہاری خوشی کی کوئی وجہ؟ کہا میری خوشی کی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی. اللہ تمہیں سلامت رکھے تمہاری اس بچی کو حیات طویل دے. بڑی دعائیں دی مولا نے. کہا آقا یہ تھوڑی بتانے آیا تھا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی. پھر تو بتانا کیا چاہتا. امام جان رہے ہیں لیکن اس کی زبان سے سننا چاہ رہے ہیں. کہا میں یہ بتانے آیا ہوں خدا نے مجھے جو بیٹی دی ہے نا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے آپ کی باجی کے نام پہ. امام مچل گئے. اب امام اور دعائیں دیتے ہیں. دعا دینے کے بعد کہتے سنیے گا نہیں سن رہیے گا اب تو برداشت نہیں کر سکیں گے. امام نے کہا کہ خدا اسے سلامت رکھے تم نے میری جدہ ماجدہ کے نام کا احیاء کیا ہے انہیں زندہ رکھا ہے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے. خدا تجھے اور سلامت رکھے تجھے تیری بیٹی کو حیات دے. اسے بڑی دعائیں دی. خوشی سے وہ جانے لگا. ابھی دروازے تک نہیں پہنچا ہاتھوں کو آقا حکم کیجئے کہتے تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے لیکن خیال رکھنا کبھی بھی بھولے سے جس بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے اس کے رخسار پر تماچے نہ لگانا. آئے میرا مولا چٹائے ماں نہ جانے شہزادی کے رخساروں پر پڑھنے والے تماچوں کا کتنا غم تھا اپنے چاہنے والوں سے وسیعت کر. وسيعلم الذين ظلموا منهم فينتقمون. بارے اللہ ہماری سب کو سے بات قبول فرما. بارے اللہ ہم سب کو زیادہ زیادہ ایام عزائے فاطمیہ میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. حقیقی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اس عزاداری کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس عزاداری سے شہزادی قومین ہم سے راضی ہو جائے وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے. خدا جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجل عنایت فرما. جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما. ہمارے